جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت۔ میرا تو کلپ ہے مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف، اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تیسرا یا حی یا قیوم برحمتہ۔ صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ اگر فرض نماز سے پہلے کر لیے جائیں تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، ختم سحری کے فوراً بعد، چاہے فجر پڑی ہو، کیوں؟ وہ صبح کے اذکار ہیں۔ ٹھیک۔ اور شام کے اذکار، چونکہ شام کے اذکار ہیں، آپ غروب آفتاب سے پہلے کر لیں، سب سے افضل وقت وہ ہے، ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں، افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں۔ شام کے اذکار ہیں، وہ رات کے نہیں ہیں، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ فی النار، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين۔ الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور پہلی سورۃ الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے، اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا، وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے بہتر اور کوئی سورت نہیں ہے بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک سورت کافی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی۔
کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا، اور انبیاء کرام ہر مشکل ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے. اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا. یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کے حوالے سے. سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی اسلام کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو تانے دیے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا. اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں. یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے، اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں. یہ سٹارٹ ہی میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے جیسے ہی انسان نے مرنا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں. کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی. ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے. سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اسے سیریس لیں. وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا. اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے. تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن ہے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے. عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسا ہی ایک انسان. یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. نعوذ باللہ. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ نبی اسلام کے لیے وہ غلط کلمات استعمال کرتے تھے. اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس میں غور طرف بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے لیکن اس کا اینگل انہوں نے غلط دیا ہوا ہے. یہ بات تو سچ ہے کہ نبی اسلام بھی انسان ہی تھے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے. اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، بات سچ ہے. لیکن بظاہر تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑا فرق اس حوالے سے جو وہ ایمفسائز نہیں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں عربیوں میں کہ عربی بھی ششدر رہ گئے قرآن کے اس اعجاز کو دیکھ کر. اسی وجہ سے
جو لوگ حق سے غافل تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گویا کہ نبی اسلام جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. جو بھی سنتا ہے وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے اگر وہ سلیم الفطرت ہوا. اگر بےایمانی پہ اترا ہوا ہے تو اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. سیدھی سی بات ہے. قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو واقعی ہدایت قبول کرنا چاہے. صحیح مسلم میں جو دماد نامی ایک عامل کا ذکر ملتا ہے، اردو میں ہم زماد کہتے ہیں، عربی میں دماد ضاد کے ساتھ. وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا. صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ جب مکے میں آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہمارے ایک بڑے ڈائنامک انسان تھے، بڑی اچھی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کچھ عرصے سے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جو گئے تھے وہاں پر ان کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، تو تم علاج کرنا جانتے ہو تو تم ان کا علاج کرو. کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر یا آسیب آ گیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نبی اسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. آپ بتائیں کہ آپ کیا دعوت رکھتے ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں تاکہ میں جج کروں. تو نبی اسلام نے ابھی قرآن تلاوت نہیں کیا، آپ نے صرف خطبے کے سٹارٹ کے الفاظ اس کے سامنے تلاوت کیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ خطبہ جو میں سٹارٹ میں پڑھتا ہوں. اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنائیں. دوبارہ سنا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کلام ایسا کلام ہے ہی نہیں ہے. ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا، صرف خطبے کے الفاظ. اور ظاہر اس میں تو دعوت تھی نا، آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے. ساحروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، شاعروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی. وہ تو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو عشق مجازی کا شکار ہوئے رہتے ہیں. یہ تو گاڈ اورینٹڈ چیز، اور وہ بھی اتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ ایمان لے آیا. اب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے اسلام قبول کر لیا. ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ سارے بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ جس بندے کے اوپر ان کا تکیہ تھا وہ ایمان لے آیا. لیکن وہی ہوا جس طرح جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نہیں ایمان لے کر آیا. حالانکہ فرعون کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ اس کے اپنے جادوگر مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. یہاں پر بھی کافروں کو مان لینا چاہیے تھا کہ زماد نے جب یہ بات کہہ دی تو پھر یقیناً نبی علیہ السلام ایک غیر معمولی انسان ہے. لیکن چونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی. تو پھر ان کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اب اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو بات کہی جاتی ہے آسمان میں اور زمین میں. وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے غم کی فریاد اپنے رب کے حضور رکھی اور مشرکین عرب سے کہا کہ یہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو نا میرے بارے میں، میرا رب خوب جانتا ہے. اسے تو پتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہر چیز سے وہ واقف ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ پریشان خواب ہیں. بل افتراہ، بلکہ یہ خود سے انہوں نے گھڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے. خود بھی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی شخص کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سامنے والا بندہ کیا ہے تو وہ بار بار اپنا بیان تو نہیں بدلتا. تم نے ساحر کہا، چیپٹر کلوز کرو. نہیں، تسلی نہیں ہوئی کیونکہ جھوٹ کہا ہوا تھا نا. کسی کو یہ لالی پاپ دے دیا کہ ان کو خواب آتے رہتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں. بعض جگہ پہ آیا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اور بعض کو کہا کہ یہ شاعر ہے. اب اتنے زیادہ بیانات، جادوگر، دیوانہ، اگلے لوگوں کی کہانیاں، پریشان خواب، جھوٹ گھاڑ لیا ہے، شاعر ہیں، مجنون ہیں. یعنی یہ 7 تو میں نے انگلیوں پہ آپ کو گنوا دی گالیاں جو وہ دیا کرتے تھے اپنے نظام میں. اب اس کے اگینسٹ نبی علیہ السلام کو نبوت ثابت کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. اگر واقعی یہ پیغمبر ہے نا تو یہ اس طرح کے معجزات کیوں نہیں لے کر آتا جو معجزات اگلے لوگوں کو، اگلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے. یعنی یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو اس قسم کا کوئی معجزہ یہ ہمیں بھی کر کے دکھائے، ہم مان لیں گے. اچھا، یہاں تک اگر بات دیکھی جائے تو لاجیکلی ان کی بات درست ہے کہ جو پیغمبر
عوام کے سامنے اگلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اور ان کے معجزات بتا کر دعوی نبوت کر رہا ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مخاطبین اس سے کہیں کہ اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ بھی کر کے بتائیں نا، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ڈیمانڈ کوئی غلط نہیں تھی ان کی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس جگہ پر ہر جگہ جواب ڈیفرنٹ آئے گا، یہاں پر کیا جواب آیا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں ان کے رہنے والے بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بتا دیا کہ اگلے انبیاء کے ماننے والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے منہ مانگے معجزات دکھائے، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ ایمان وہ نہیں لے کر آئے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اگر ہم نے ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب 9 معجزات کا ذکر کیا جو نبی علیہ السلام سے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، انہوں نے ایک پوری لسٹ ان کو پیش کی تھی کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتائیں، ہمارے سامنے چڑھے اور ہمارے سامنے آپ کتاب لے کر اترے، ہم مان لیں گے۔ آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، اس قسم کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام دعوت حق پیش کرنا ہے، یہ معجزات اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دیا کہ اگر ہم ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیں گے پھر ان کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، پھر یہ توبہ نہیں کر سکتے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے، جس طرح کے اگلے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ سورۃ المائدہ کے اینڈ میں بھی آتا ہے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا نا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہونے کی دعا کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا اور یہ کھانا نازل ہوا اور پھر جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان ہے، ان کو سنا دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ پورا کیا جائے، اس پر انکار آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے۔ رہا یہ وسوسہ آنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو بھائی پورا ٹریک ریکارڈ ہے، لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ سورۃ الانعام میں سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے قرآن کو نازل کرتے تختیوں کے اوپر اور یہ نازل ہوتا ہوا دیکھ لیتے اور اس لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا۔ یعنی دل بے ایمان تھے اجتا ٹھیر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کی جاتی تو انہوں نے مان لینا تھا، بالکل نہیں ماننا تھا۔ کیا جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے مان لیا تھا کہ میرے ایکسپرٹس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے؟ نہیں مانا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا۔ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس وقت توبہ بھی کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کی۔ کیا ان سے پہلے لوگ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان قوموں کو، وہ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ اب اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دکھانے کی خاطر اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دیا جو کافر ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیا اور اس میں یہ رنگ بھرنا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا تو اس امت کے اولیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، یہ ایک آپ سمجھ لیں قرآن و حدیث سے ڈیڈکٹ ہوئی ہے بات، اور وہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت ہی نبیوں والا کام کر رہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ پوری امت ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے، کام کرنے کے اعتبار سے، مرتبے کی نہیں بات ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کام کرنے کے اعتبار سے۔ اب جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت حق پیش کرنا، یعنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مخالفین جو تانا دیا کرتے تھے، اس تانے کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عصا کا معجزہ یا مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا۔ تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، یہ ساری سٹوریاں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔
پھر عبد القادر جیلانی کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے نبی الاسلام سے متعلق بھی ایک جھوٹا واقعہ مشہور کر دیا کہ ایک صحابی کے بچے نے جو ہے وہ دوسرے بچے کو ذبح کیا اور پھر نبی الاسلام کی دعوت کو جابر بن عبداللہ کی طرف منسوب ایک توبہ توبہ توبہ۔ قرآن تو بالکل اور بات کر رہا ہے۔ پھر ہمارے جو خادم رضوی صاحب تھے وہ کہتے ہیں جی ممتاز قادری جو ہے وہ اپنی ایمبولینس سے باہر نکل آیا اور قبر پہ گئے تو 2 تلواریں اٹھائے ہوئے باہر نکل آیا اور جیسے ہی پولیس والے قریب آئے تو ڈر کے پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا نو بریلوی کر لو یار، اس طرح کا منظر دکھا کے سب جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی۔ اگر نبی الاسلام کو وہ معجزات نہیں دیے گئے نا تو باقیوں کو تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ باقیوں کو منوانا تو نہیں ہوتا، اللہ نے منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے۔ پیغمبر کے بعد کرامت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم کرتا ہے، کوئی کر کے نہیں کچھ دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے، وہ بھی اتنا جتنا اللہ اس کو بتائے، کیونکہ نبی کو منوانا ہوتا ہے، غیر نبی کو تو نہیں منوانا ہوتا۔ تو نبی الاسلام کے بارے میں کافر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی کنکلوژن اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اچھا تو واقعی اگر نبی ہے نا، تو شاعر نہیں ہے، تجھے پریشان خواب نہیں آتے، تو نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا، تو اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان نہیں کرتا، تو جادوگر نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جو تو نے خود معجزات بیان کیے نا ان میں سے کوئی ایک معجزہ کر کے دکھا تھا۔ نہیں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا دو اور کوئی معجزہ لے آؤ، اور اے نبی جاہلوں میں نہ ہو۔ اتنے سخت الفاظ۔ یہ قرآن ہے بھائی، یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ بابوں کا خدا نہیں ہے، یہ بابوں کا پیغمبر نہیں ہے، یہ بابوں کا دین نہیں ہے، یہ کتابوں کا دین ہے، جو واقعی صحیح بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو پہنچائی گئی ہے۔ تو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اگلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں ڈھیل دی جائے اور منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے۔ سورۃ الانبیاء کی 6 آیات پوری ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ اس کا جنازہ نکل گیا کہ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کے عقائد کے ساتھ۔ سورۃ الانبیاء یہ پڑھ کے بتا دیتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ انبیاء کا کیا سٹیٹس ہے۔ اس کے جواب میں اگر یہ قرآن کی آیات آدھی پڑھی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ پھر اللہ نے کیا جواب دیا ہوگا، تو یہ تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر معجزات دے دیے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوا۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات صبح و شام ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ معجزہ ہے۔ تو دعوی نبوت والا معجزہ نبی علیہ السلام کا قرآن ہے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینک کر اژدہا بنانا اور اسے ہاتھ لگانا اور دوبارہ اس کا لاٹھی بننا، اس طریقے پہ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ قرآن ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت میں اور کئی صورتوں میں ذکر ہوا، اور نبی علیہ السلام نے تو بالکل کھول کر اس کو مزید بیان کیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا۔ یہ معجزہ تو ہم ویسے علم الکلام میں استعمال کرتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کے لیے ٹرم آتی ہے آیتن، یہاں پر بھی دیکھ لیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، نشانی، معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز، اس لیے ہم یہ معجزہ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ ویسے اس کے لیے ٹرم ہے آیا، نشانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ دیا۔ بخاری مسلم میں اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یونیک معجزہ دیا ہے، وحی کا معجزہ۔ اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے۔ لاجیکلی اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہو نہیں سکتا تھا۔ ختم نبوت کے بعد اگر انسانی ہسٹری نے ہزاروں سال تک چلنا ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور اس آخری پیغمبر نے قیامت تک کے لیے پیغمبر ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا معجزہ بھی پھر قیامت تک زندہ رہے۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا، اور وہی اللہ نے کیا کہ اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں ہوئی کہ کتابیں بدلتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ ٹیمپر ہو گیا۔ اب چونکہ پیغمبر نے نہیں آنا، ختم نبوت ہو چکی ہے،
اب بھی اگر کتاب بدل جاتی تو ہم سارے جنتی ہو جاتے. ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ آ جاتا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو پیغمبر بھی کوئی نہیں، اور پیغمبر جو کتاب چھوڑ کر گئے تھے وہ تبدیل ہوگی، ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا. یہ قیامت تک کے لیے نبی اسلام کا معجزہ ہے. 2 خصوصیات ہیں رسول اللہ کی ایسی جو آپ کو ممتاز کرتی ہیں باقی انبیاء سے. ویسے تو بہت ساری ہیں، یہ ڈومیننٹ. ایک آپ علیہ السلام کا معجزہ کتاب کی شکل میں ہے، اگلے انبیاء والا معجزہ نہیں ہے. ویسے آپ کے معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے، کبھی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، لیکن وہ صرف صحابہ کے اندر ان کے ایمان میں اضافے کے لیے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کافروں کو کہا ہو کہ یہ دیکھو میں اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے لگا ہوں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ شاید چند لوگوں کی قسمت بدل جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مرضی کا میں نے معجزہ بتانا ہے، ان کے سامنے نہیں ہوگا. ہاں، یہ جتنے معجزات آئے ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے ہوئے ہیں. مسلم شریف میں آیا کہ 2 درخت اپنی جڑوں سے اکھڑے نبی علیہ السلام کے اشارہ کرنے پہ، اور وہ مل گئے. نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے اس کے پیچھے گئے اور پھر دوبارہ سے وہ اپنی جگہ پر چلے گئے. صحیح بخاری میں آیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھاتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے اصحاب آئے، آپ نے ان کو ایک لاٹھی دی جو ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، اور جب وہ ایسی پگڈنڈی پر پہنچے جہاں سے راستہ مختلف تھا تو اس کے پھر 2 حصے ہو گئے، آدھی روشنی ان کے ساتھ چل پڑی، آدھی ان کے ساتھ. تو اس طرح کے معجزات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. صحیح بخاری میں آیا کہ ایک صحابی جن کو کافروں نے قید کر دیا تھا، ان کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ آ گیا اور وہ کھا رہے تھے، اور جن لوگوں نے قید کیا وہ ایک دم پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کو جب بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کی لاش کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ بھیڑیں آ گئیں، مکھیاں، شاید کی مکھیاں یا دوسری، اور ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دی. دوسری طرف حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہیں نا، وہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صرف معجزہ یا کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، اور وہ بھی فزیکل فینومینا کے اندر. یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ انس ابن مالک کے کسان نے کہا کہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ ہم قحط کا شکار ہوں گے. تو انہوں نے اپنی زمین میں کھڑے ہو کر دعا کی، اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کسان سے کہا کہ چیک کرو بارش ہوئی ہے کہ نہیں. تو وہ گیا تو بارش شروع ہوگی صرف ان کی زمین کے اوپر. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا، بارش ہونا فزیکل فینومینا ہے. صرف دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے. تو کر کے دکھانا اس طرح کی کوئی کرامت نہیں. یہ تخت بلقیس کا واقعہ بھی ہم بھی اسے سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کرامت کہہ دیتے ہیں، ایکچولی وہ کرامت کوئی نہیں ہے، وہ تو دعویٰ ہے. وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح میں دعویٰ کروں کہ میں آپ کو بلٹ ٹرین میں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے کراچی بھجوا سکتا ہوں اگر بلٹ ٹرین ہو، اور میں اسے پورا کر دوں. تو ظاہر ہے یہ ایک فزیکل علم ہے. ہاں، بغیر کسی ریسورس کے، بغیر کسی علم کے کوئی شخص خامخواہ دعویٰ کرتا رہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. کرامت اور معجزہ دعویٰ کر کے نہیں ہوتا. معجزہ تو کسی حد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے نبی کو، اور وہ بھی جتنی اجازت دے. موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ پتا تھا کہ اس لاٹھی نے اژدہا بننا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ لاٹھی میں پانی میں ماروں تو راستہ بن جائے گا. وہ عین اس وقت وہی آئی تو پتا چلا کہ اچھا یہ کام بھی یہ لاٹھی کر سکتی ہے. اور پہلی دفعہ جب یہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام تو ڈر کے خود بھاگ گئے تھے، قرآن میں آتا ہے. خود تو انہوں نے کیا نہیں تھا ورنہ بھاگتے تو نا. تو معجزہ بھی صرف اس حد تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دے اور اسے اجازت دے تب، ادروائز خود سے کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. تو نبی علیہ السلام کے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں یہ سب کے سب مسلمانوں سے متعلق ہے. ایک نشانی ایسی ہے جو بالکل سٹارٹ میں آئی، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا، دیٹس آل. باقی جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں وہ صحابہ کرام کے درمیان ہیں. آپ کی دعا کی برکت سے 10 بندوں کا کھانا 300 بندوں نے کھا لیا اور اتنا ہی رہا، بخاری مسلم میں آتا ہے. یہ بس صحابہ کرام میں رہا، کافروں کے لیے نہیں. تو نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات کیا ہیں؟ آپ کا معجزہ اگلے انبیاء والا نہیں، دعوی نبوت والا قرآن ہے، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. اور دوسری خصوصیت، اگلے انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا تھا، چنگھاڑ کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا. اگر آیا تو قتال کی شکل میں آیا، جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے.
تھوڑی بہت آزمائشیں آئیں قحط سالی کی شکل میں، بخاری میں آتا ہے، اور نبی علیہ السلام سے وہ دعا بھی کرواتے تھے، لیکن جو بڑے لیول کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلوار کو مسلط کیا۔ یعنی قرآن اور قتال یہ نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات ہیں ایکویلنٹ ٹو اگلے انبیاء کے۔ وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آتا تھا اور فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات دیے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو عذاب استیصال قتال کی شکل میں دیا گیا مخالفین کے اوپر، اور قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے معجزہ دیا گیا۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی ویڈیو موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو موجود نہیں ہے۔ ہم ان معجزات کو برحق سمجھتے ہیں قرآن کے کہنے کے اوپر، دکھا ہم بھی کوئی نہیں سکتے، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں، جو اس زمانے میں شاعروں کے لیے چیلنج بن گیا۔ آج سائنس کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ کئی ایک ڈسکوریز جو 20ویں صدی میں آ کر ہوئی ہیں، ان کا ذکر اس زمانے میں اس کتاب میں موجود ہونا، اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کریٹر آف دی یونیورس کی طرف سے کتاب بھیجی گئی ہے، اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو اس کے اندر جو میتھمیٹیکل چیزیں ہیں وہ ہمارے ایک بھائی نے اگلے دن ہائی لائٹ کی ہیں، میں نے ان سے پھر فون پہ بھی بات کی، وہ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے صرف سورۃ الکوثر کے اوپر۔ انہوں نے کئی ایک اس کی میتھمیٹیکل جو آرڈر ہے ڈسکور کیے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر جو پیغام چھپا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو میتھمیٹیکل آرڈر موجود ہے الفابیٹس کا وہ اتنا یونیک ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے تو پورے قرآن کے اوپر اس حوالے سے ورکنگ کی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں اتنی بڑی حفاظت ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بدلے گا تو وہ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، ایک لفظ بھی بدل دے تو آرڈر اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھی۔ ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے نئی چیزیں ہائی لائٹ کرے گا لوگوں کے سامنے۔ حروف ابجد کا علم صحابہ اور تابعین کے دور میں زبان کے طور پر رائج تھا۔ یہ تعویذات جو لکھتے ہیں انہوں نے تو اس علم کو ہی بدنام کر دیا نا، ورنہ یہ پیرلل میں ایک لینگویج ہے جس میں آپ اعداد کو جمع کر کے ایک پوری گنتی ہے، جس طرح محمد کے 92 بنتے ہیں، اللہ کے 66 بنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 بنتے ہیں۔ ان ڈیجٹس کو یوز کر کے بھی قرآن پاک کے حوالے سے کئی ساری چیزیں ملتی ہیں جو آج لوگوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن حکیم کا اعجاز کہ اس کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں، یہ چیزیں تو ابھی آ کے لوگوں نے ایکسپلور کی نا۔ حمید الدین فرائی صاحب سے پہلے تو یہ چیز کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی تھی۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کئی چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کی، کئی ایسی چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی جو پہلے لوگوں نے ہائی لائٹ نہیں کی ہوئی تھی۔ تو ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز بتاتا ہے کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے۔ تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے، اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، اس کا پریکٹیکل جو عملی نمونہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھا، اپنی مدر ٹنگ میں پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، قرآن کی دعوت الحمدللہ اسی طریقے سے شد و مد کے ساتھ جاری ہے، اور یہ ہے اصل میں انقلاب جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب مسلمانوں کی امپائرز ختم ہو گئی تھیں، دنیا میں کوئی حکومت باقی نہیں رہی، اس وقت بھی انقلاب تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے 58 اسلامک کنٹریز ہمیں دے دیے، انقلاب آج بھی اسی طریقے سے۔ کل کوئی ملک ختم بھی ہو جائے، نبی علیہ السلام کا انقلاب گلی گلی اسی طریقے سے پوری دنیا میں جاری ہے۔ یہ ہے لیگیسی، جو لیگیسی کسی اور شخص نے نہیں چھوڑی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ مرد ہی تھا، اور اس کی طرف ہم نے وہی بھیجی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یعنی مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جیوز اور کرسچنز کے علماء جن کے پاس الہامی کتابوں کا علم ہے ان سے پوچھ لو کہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے۔ تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، تو اگلے انبیاء بھی انسان ہی ہوا کرتے تھے اور مرد ہوا کرتے تھے، عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، انسانوں کی سپیشیز سے ہی پیغمبر آئے۔ ظاہر ہے عورتیں اس کام کے لیے سوٹیبل بھی نہیں، اس کے لیے ایکسٹروورٹ بندہ چاہیے، اور پھر وہ ایسا ڈائنامک ہو کہ ہر وقت اویلیبل ہو۔ عورتوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک بشری کمزوریاں لگائی ہیں، مہینے میں 6-7 دن ان پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے ریلیکسیشن ہے، اور وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی۔ اب پیغمبر نے تو
امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر جو ہے وہ عورت ہو اور وہ 7 دن کی چھٹی کرے، پلس پھر اس کو مردوں سے پردہ کرنا پڑے گا اور کئی کمپلیکیشنز آ جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مرد بنائے. ہاں پیغمبروں کی مائیں عورتیں ضرور تھیں، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، لیکن پیغمبر مرد ہی ہوں گے اور انسانوں کی اسپیشی سے ہوں گے. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. رسول اللہ کے اوپر یہ بہتان لگانا کہ چونکہ یہ انسان ہے لہٰذا انسان ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں خواب بھی آتے ہیں پریشان، یہ شاعر ہیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. انسان ضرور ہے اور وہ اس لیے کہ تم انسان ہو اور انسان انسانوں کو فالو کر سکتے ہیں. آئیڈیل انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن مرتبے کا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس میں کوئی انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. وحی کا آنا ہی بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو اگلے انبیاء کے ماننے والوں کے پاس کتاب کا علم ہے، ان سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. اب یہ مشہور آیت کا حصہ ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر تختہ مشق مجھے بنانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں جی انجینئر صاحب سے آپ کیوں پوچھتے ہیں، اہل ذکر سے پوچھیں. اور بھائی انجینئر صاحب بھی اہل ذکر سے ہی پوچھتے ہیں. میں نے قرآن کا ترجمہ لکھ کر آپ کے حوالے نہیں کیا، ہم آپ کو آپ کے مولویوں کا ترجمہ پڑھنے کا کہتے ہیں، لیکن آپ کے مولوی اگر اپنا ترجمہ لکھ کے اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ ان سے جا کے پوچھیں. اور ترجمے کی حد تک تو ٹھیک ہے، تفسیر میں 1000 کے قریب آیات قرآن پاک کی سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں، اور مولوی کو تو سائنس کی الف بے بھی نہیں آتی. مولوی تو آپ کو بتا رہے ہیں زمین ساکن ہے اور اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن جو زمین ساکن کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو رہنے کے قابل بچھونا بنایا ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ نہیں ان کو نظر آتا کہ تمام اجرام فلکی جو ہے وہ اس کائنات میں تیر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں اور ریوالو بھی کر رہے ہیں، روٹیٹ بھی کر رہے ہیں، ریوالو بھی کر رہے ہیں اپنے محور کے گرد بھی اور دوسرے آبجیکٹس کے گرد بھی. اب تو کہکشاؤں کا بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بھی پوری کہکشائیں بھی گھوم رہی ہیں، وہ بھی اپنی ٹریولنگ کے اوپر ہیں. تو ہمارے علماء کا تو یہ حال ہے. تو اہل ذکر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے. اگر ایمبریولوجی کا کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے، جیولوجی کا مسئلہ آئے گا اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. تو اہل ذکر سے مراد علماء نہیں ہے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ایون علماء بھی ان سے ہی سیکھ کر آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. سورج گرہن اور چاند گرہن کا قرآن و سنت میں تو صرف ذکر ملتا ہے، اس کی ریزن تو نہیں بتائی گئی. یہ تو سائنس نے ہمیں بتایا نا کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. کہ نبی علیہ السلام نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا. تو یہ دم کے لیے بھی، یعنی آپ تو پھونک کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو یعنی اپنے بزرگوں کی تھوکیں ڈلواتے ہیں اور وہ سہارا لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی احادیث سے. بھائی نبی علیہ السلام کی تھوک مبارک، آپ کا پسینہ مبارک، وہ تو تبرکات ہیں. آپ کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، نبی علیہ السلام کا پسینہ تو عطر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. آپ کی تھوک مبارک سے تو آپ پلی لے ہی نہیں سکتے. آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز ہیں وہ تو ایکسٹرا آرڈنری ہیں. باقی عام بندے کی تو یہ معاملات نہیں ہو سکتے کہ جی وہ تھوک ڈلواتے ہیں جی شفا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام نے کھانے پر پینے کے اوپر پھونک مارنے سے منع کیا. رہا دم والا معاملہ تو وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام خود اپنے آپ کو بھی دم کیا کرتے تھے. المعوذات، آخری 3 سورتیں پڑھ کے، رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے، یعنی 3 سورتیں ایک دفعہ پڑھی، پھونکا ہاتھوں پہ، پورے جسم پہ مل لیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، تو پھر میں یہ صورتیں پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیر دیتی تھی. اپنے ہاتھوں کو نہیں سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نبی علیہ السلام کے ہاتھ برکت والے، حضور کے ہاتھوں پہ پڑھ کے حضور کے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی. یعنی شیاطین، جنات، جادو اور نظر بد کے اگینسٹ یہ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں ہیں. سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن حکیم کی آخری 3 صورتیں. یہ والا دم تو ٹھیک ہے، لیکن پانی کے اوپر دم کرنا اور پانی کے اوپر یعنی پھونک مارنا یہ جراثیم والا معاملہ ہے. ایون جامعہ ترمذی کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانی پیے نا تو وہ پانی کے اندر سانس نہ لے، سانس لینے، کیونکہ سانس لینے سے بھی تو پھونک چلی جائے گی نا، یعنی گلاس کو اپنے منہ سے ہٹا کے سانس لے. اور اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر پانی پیتے ہوئے اس میں کوئی تنکا آ جائے پھر میں کیا کراں؟ اے وہی سوال ہے نا. اور کیا عورتیں کیا بچوں کے لیے دودھ ابال کے دیتی ہیں نا، وہ ملائی ہٹانے کے لیے پھونک مار دیتی ہیں. وہ صحابی نے بھی پوچھ لیا اسی حدیث کے اندر ابو داؤد ترمذی میں کہ یا رسول اللہ اگر تنکا آ جائے تو آپ میں تنکا نکال کے باہر کر، پھونک کیوں مارنی ہے؟ تو یہاں پہ بھی میں یعنی کہ اب کسی کو دیکھتا ہوں نا
میں رات کو وہ بھائی مجھے کہتی ہے نماز کے بعد نا وہ کشمیری چائے تو لے آنا میرے لیے. تو میں لینے گیا تو وہ جو لفافے اٹھا رہا ہے نا پہلے اس میں پھونک مارتا ہے اس کو کھولنے کے لیے, اس میں چائے ڈالتا ہے. تو میں نے اس کو کہا یار یہ پھونک مارنا منع ہے, نبی علیہ السلام نے منع فرمایا, تم مطلب پھونک مارنی بھی ہے آپ یعنی باہر ویسے پھونک مار لیں, اس کو لفافے کو کھولنے کے لیے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے, لفافہ ایسے کھولیں اس میں چائے ڈال لیں. یعنی آپ منہ سے کام جو کر رہے ہیں وہ آپ ہاتھ سے کر لیں. جو میں نے بتایا ابو داؤد ترمذی میں الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تو نے تنکا ہٹانا ہے تو وہ ہاتھ سے ہٹا لے, پھونک نہ مار اس میں, اور سانس بھی نہیں لے گا, سانس بھی اس کے اندر پانی کے اندر نہیں لے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پھونک مارنے والا غلط ہے. باقی جو دم والا معاملہ ہے, پانی کے اوپر آپ دم نہیں کریں گے, اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کریں, وہ تو سنت ہے, وہ ٹھیک ہے. پانی وغیرہ کے اوپر ان چیزوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے, کوئی ثابت نہیں. اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں, مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں. دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں, کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی زور اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا, تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, ساڑھے کپڑے پلیدنے, پلیدو کپڑے پلیدنے, مسلمان اور کپڑے پلید, اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے, اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے, قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ قرآن کا حکم تھا نا, سورہ روم آیت نمبر 31, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے, یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی, اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں, کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو, اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی. تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی, پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے, صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے, باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں, یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو, اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں قتل کر دیا جائے, سولی دے دیا جائے, یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے, شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت, نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار. یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل, نجات اور نور ہوگی, اور جو نماز نہیں پڑھتا
قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا، وہ نور. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے. فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں. اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے. تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی. ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی. ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کا بھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے رکھنے سے، یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہے، شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے،
اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں. آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی. جی ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابیاں دیا، اور چھڑ دے ڈیوٹیاں لائی ہیں، کدھر مر گئے ہو بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ حضور دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لیندی. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ، صبر کرو، تو آڈے ہوتے کوئی اور شے اللہ نے چھاڑ دیتی ہے. امت بعد مرے، پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا جنہاں دی ڈیوٹیاں سن؟ غوث کتب ابدال انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کدھر مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے، آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. لے جاؤ اپنے بابے، تو کسی کام میں نہیں نکلے، پہلے وہ مرن نا. امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی، بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں. او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس غوث دی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا، اس سے میں 295 سی لو آواں گا. امت مر جائے، تیرے بابے نہ مر جڑ، امت مر جائے. امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے، شرک میں ڈبو دیا. او جی لاہور 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگوں نو، چھڈ دے آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ، کتے پھرن گے درباراں تے تواڈے، صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بند کراؤ آج چندے. بابا پال رہا ہے، تواڈے چندے تے پلدے نے تے تسی کہتے ہو بابا پال رہا ہے. شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے، قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے. ویسے تو کہتے ہو ہم سنی ہیں، سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کے احادیث نقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا. یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغلیں بت رکھ کے آندے سن تاں رفع الیدین ہوندا سی. واہ واہ، جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدنا عمر، سیدنا حمزہ، سیدنا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر ہوں، اتنے لوگ بت رکھ کے تے حضور دے پیچھے آگے گلوندے سر. اب گل کرنے لی کرو کوئی، سب کچھ جھوٹ نکلیا تھوڑا. قرآن کو آگ لگ گئی، تسی لائیے قرآن کو آگ. آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے، اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی؟ جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت سے جوڑو، اس کو کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے. جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں، کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی مدرسہ، ہاں نہ میری کوئی مسجد. چندے آپ کو دیں، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں. ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے، آپ کے بزرگ ویسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں. اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا، یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. بندہ خود چور ہے نا، دوسرے ہی سمجھتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا، یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا، یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور نبی امت کے روحانی باپ. ہم تو اس شخصیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو علی نہیں نکلا، تو نے اپنا ابا چھوڑ دیا. تمہارا ابا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا ابا ڈکلیئر کیا گیا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم.
کسی نے بغداد میں اپنا ابا بنا لیا, کسی نے اجمیر میں بنا لیا, کسی نے دیوبند میں بنا لیا, کسی نے بریلی میں بنا لیا. ابے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں, ابا تو ایک تھا. اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے ابے ہیں. سنیوں میں 5 بڑے ابے بنا دیے تم نے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر. شیعہ میں کتنے ابے بنا دیے, زیدیہ, اثنا عشریہ, اسماعیلیہ. پھر سنیوں کے حنفیوں کے اندر کتنے ابے بنا دیے, بریلویہ, دیوبندیہ, حیاتیہ, مماتیہ. ابے تو تواڑے نہیں پہ اتنے ابے نے تواڑے کے گنے نہیں جاندے. ابا ہی کسی ابا لب لے آیا سی. ہاں, تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں. تو دیکھ لو پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے اکٹھی کی تھی نا, اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان 12 سالوں کے اندر. 12 صدیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں مٹی پلید کرنے کے لیے. 12 سالوں کے اندر آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں, کارٹون بن رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بچے جن کے ابے یہ واقعات سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے, اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی, یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی, جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. کون؟ موسیٰ بن عمران علیہم السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے. اور نہیں جی ساڑھے بزرگاں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑ دیو. کلمہ تو تانوں بھی نہیں صحیح طریقے نال آندا, تجوید نال, نماز نہیں آتی, ترجمہ نہیں آتا. اچھا جی یہ دلیل ہے, جی دلیل ہے. تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے؟ نہیں نہیں, وہ تو ہی گمراہ ہے. ہاں آیا نا داڑ تلے ہون. ہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. اور تواڈے بابیاں نے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جدوں 90 لاکھ دی آبادی کوئی نہیں سی. ہن اپنے بابیاں نو کہو کہ ہن ایک بندہ ایسا آیا جے جنہیں سارے بابیاں دے مننے والےاں نو انہاں تو تروڑ کے اس شخص سے جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے سب تو بڑا بابا آ گیا جے ہن سامو اینو, لو سامو آ گیا جے بابیاں دا بابا. اگر یہی کرائٹیریا ہے تو نہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہاں بالکل, ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. لہذا کوئی دھونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھا ہے. آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کے غیر مسلموں کو اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں قادیانی کر رہے ہیں. تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے؟ بات کرنے والی کریں. جو کرائٹیریا آپ دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں اپنے لیے کو پیش کرتے ہیں. تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ, سنت کے ساتھ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی, اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دی. بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا جو ثابت ہی کوئی نہیں. قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا. قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا. یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار, ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا, امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر, انگلش کے اندر, اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہا ہے. سرکار بالکل الٹ بات ہے, میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا, میں کہتا ہوں سب کی بات سنو. ہاں وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا. وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو. کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو. چاند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا. دیوبندی ہو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں, ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں. مجھ سے وہ ٹی ایل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ جی آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں, میں نے کہا مذہب بریلوی کو. میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے, اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے, میں 1977 میں پیدا ہوا ہوں, لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے. انہیں تو عربی آتی تھی, ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے. اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا
تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا. خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے, عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے, اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ اشری تھانوی سے پڑھ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ جوناگڑھی سے پڑھ رہے ہیں, ہم شیعہ کے سید فرمان شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ. تو یہ شاعری کوئی نہیں, اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاعری کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ. تو یہ ترجمے انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے, یہ تو کوئی نہیں کہے گا کمائی کے لیے کیے, تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے. ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں, مجھے بتائیں میں نے اسلام کو سٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا جی قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے. اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے سے ہی کیے تھے؟ ہاں, تو منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ گے. اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے میرے پرکھیں جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھا ایسی اللہ دے فضل نال جدوں انہوں نے کلمہ پڑھا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سے پڑھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, قرآن کا ترجمہ بمشکل 200-250 سال پہلے کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں, اور اس وقت بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے, وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے, ورنہ ترجمہ والا قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا. او حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ بن کے نکلتے ہیں, حافظ نہیں حافظ. انہوں نے نہیں قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا, اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانو لے جانا ہے کتے جتھے آپ جانا سی. ہاں, تراویح کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے, تو جس طرح جنابی عید آئے گی تو او پہ عید داڑھی. اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. مفت کون بنا دے تراویاں؟ ٹھیکے دے ہوندیاں نے. ہاں, یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں, اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں, اس کی آیات میں تدبر کریں, اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے. اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا, حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا, اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے, حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے. کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے, قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے, ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر, قرآن اور سنت دو چیزیں. لیکن حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث, یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گئی جی, یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث. القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی. اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے. وہ صرف قرآن نہیں, صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں, ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا.
کوئی شک نہیں. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے. جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں, اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا, تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. میں قریب گیا, کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے, اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو.